بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں خدا نے آسماں اور زمین کو خلق کیا، تب زمین بے ڈول اور سنسان تھی، گہرائیوں کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور اس نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو دن اور تاریکی کو رات کہا، تب شام ہوئی اور پھر صبح، یہ پہلا دن تھا۔ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہوتا کہ وہ پانی کو پانی سے جدا کر دے، چنانچہ خدا نے فضا کو قائم کیا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کر دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے فضا کو آسماں کہا، اور شام ہوئی اور پھر صبح، یہ دوسرا دن تھا۔ اور خدا نے کہا آسماں کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو جا، اور خشکی نمودار ہوئی، ایسا ہی ہوا۔ خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اسے سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا یہ اچھا ہے۔ تب خدا نے کہا زمین میں نباتات پیدا کرے، جیسے بیج والے پودے اور پھلدار درخت، اور جو اپنی اپنی جنس کے مطابق پھولیں پھلیں اور زمین پر اپنے اندر بیج رکھیں، ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے نباتات پیدا کی، یعنی بیجدار پودے اور پھلدار درخت، جن میں اپنی اپنی جنس کے مطابق بیج ہوتے ہیں، اور خدا نے دیکھا یہ اچھا ہے۔ شام ہوئی پھر صبح، یہ تیسرا دن تھا۔ اور خدا نے کہا دن کو رات سے الگ کرنے کے لیے آسماں کی فضا میں نیر ہو، تاکہ وہ موسم دنوں اور برسوں میں امتیاز کرنے کے لیے نشان ٹھہرے، اور وہ آسماں کی فضا میں چمکے تاکہ زمین پر روشنی ڈالیں، ایسے ہی ہوا۔ خدا نے دو بڑے نیر بنائے، بڑا نیر سورج دن پر حکومت کرنے کے لیے، چھوٹا نیر چاند رات پر حکومت کرنے کے لیے۔ اس نے ستارے بھی بنائے۔ خدا نے انہیں آسماں کی فضا میں قائم کیا تاکہ وہ زمین پر روشنی ڈالیں، دن اور رات پر حکومت کریں، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کریں۔ خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے، اور شام ہوئی پھر صبح، یہ چوتھا دن تھا۔ اور خدا نے کہا پانی جانداروں کی کثرت سے بھر جائے، اور پرندے زمین کے اوپر آسماں کی فضا میں پرواز کریں۔ چنانچہ خدا نے بڑے بڑے سمندری جانوروں کو، اور سب زندہ اور حرکت کرنے والی اشیاء کو جو پانی میں کثرت سے پائی جاتی ہے، طرح طرح کے پرندوں کو ان کی جنس کے مطابق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا یہ اچھا ہے۔ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھولو پھلو، درخت میں بڑھو، اور سمندر کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ پانچواں دن تھا۔ اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو اپنی جنس کے مطابق پیدا کرے، جیسے مویشی، زمین پر رینگنے والے جاندار، جنگلی جانوروں کو جو اپنی جنس کے مطابق ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اپنی اپنی جنس کے مطابق، مویشیوں کو ان کی اپنی جنس کے مطابق، اور زمین پر رینگنے والے تمام جانداروں کو اپنی اپنی جنس کے مطابق بنایا۔ خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ تب خدا نے کہا او ہم انسان کو اپنا ہم شکل اور اپنی شبیہ پر بنائے، وہ سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں، مویشیوں اور ساری زمین پر، اور
ان تمام جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ چنانچہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اسے خدا کی صورت پر پیدا کیا اور انہیں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ خدا نے انہیں برکت دی اور ان سے کہا، پھولو پھلو اقتدارات میں بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور ہر جاندار مخلوق پر جو زمین پر ہے چلتی پھرتی ہے اختیار رکھو۔ پھر خدا نے کہا، میں تمام روئے زمین کا ہر بیجدار پودا اور ہر درخت جس میں اس کا بیج در پھل ہو تمہیں دیتا ہوں، وہ تمہاری خوراک ہوں گے، اور میں زمین کے تمام چرندوں، ہوا کے کل پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں کے لیے جن میں زندگی کا دم ہے ہر طرح کے سبز پودے خوراک کے طور پر دیتا ہوں۔ ایسے ہی ہو۔ اور خدا نے جو کچھ بنایا اس پر نظر ڈالی، وہ بہت ہی اچھا تھا۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ چھٹا دن تھا۔ اس طرح آسمان اور زمین کا جو کچھ ان میں تھا ان سب کا بنایا جانا مکمل ہو گیا۔ ساتویں دن تک خدا نے اس کام کو پورا کیا جسے وہ کر رہا تھا، چنانچہ ساتویں دن وہ اپنے سارے کام سے فارغ ہوا۔ اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس دن اس نے تخلیق کائنات کے سارے کام سے فراغت پائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔